ہسٹری اینڈ فیکٹ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ افغانستان کے بارے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، اللہ آپ کو برے سانپ کے زہر، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان کتنا مضبوط ہے۔ ایک امریکی کانگریس مین نے تحریر کیا کہ امریکہ نے قومی مفاد میں 15 سال میں ہزاروں افغان قتل کیے، کئی بلین ڈالر خرچ کیے، مگر اس کا مشن ناکام ہوا اور مقاصد حاصل نہ ہوئے۔ افغانستان ایک بند ملک ہے جو روس، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ پشتون ولی افغانستان کی قدیم روایت ہے، عزت، مہمان نوازی اور انتقام ان کے بنیادی اصول ہیں۔ افغانستان میں پشتونوں کی آبادی زیادہ ہے جو افغان پاکستان سرحد کے آر پار پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ازبک اور تاجک ہیں۔ برطانیہ اپنے سامراجی دور میں افغانستان کو فتح نہ کر سکا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا افغانستان میں جنگ سرمایہ کا ضیاع اور رسوائی کا باعث ہے۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فوج افغانستان میں داخل کر دی۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ روس کی مہم جوئی سے امریکہ کو سنہری موقع مل گیا اور اس نے افغانستان کو روس کا ویتنام بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ پاکستان کے آمر جنرل ضیاء الحق اور خفیہ ایجنسی ISI نے افغان مجاہد کے لیے امریکہ سے اتحاد کر لیا۔ دنیا کے کئی ممالک خصوصی طور پر سعودی عرب نے افغان جہاد کی مالی معاونت کی۔ 1980 اور 1991 کے دوران امریکہ نے $5 بلین کا اسلحہ افغان مجاہدین کو سپلائی کیا۔ شدید لوکل مزاحمت کی بنا پر روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے وقت کا طاقتور ترین روس ہونے کے باوجود بھی وہ افغانوں کو شکست نہ دے سکا اور خود ہی عبرتناک شکستیں دوچار ہوا۔ افغان جہاد کے دوران پاک فوج کے غیر معمولی کردار کی وجہ سے پاکستان کو دو رس نقصان کا متحمل ہونا پڑا۔ امریکہ نے روس کو شکست دینے کے بعد افغانستان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ افغانستان کا نظم و نسق اور امن و امان برباد ہو کر رہ گیا۔ مجاہدین اور وار لارڈز اقتدار کی خاطر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے لگے۔ اغوا، بطہ خوری، زنا، بالجبر، قتل و غارت کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ افغان عوام کے لیے عزت سے جینا محال ہو گیا۔ ان حالات میں ملا عمر نے طلباء کے گروپ کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا اور افغانستان کا عمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ طالبان کی سادگی اور ایمانی جذبے سے متاثر ہو کر افغان عوام نے ان سے تعاون کیا۔ ملا عمر کی قیادت میں طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے افغانستان میں امن بحال کر دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک طالبان کی مقبولیت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ملا عمر نے اسلام اور پشتون نیشنلزم کو بطور ہتھیار استعمال کیا، اپنے مثالی کردار سے افغان عوام کے دل جیت لیے۔ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن، جس نے افغان جہاد میں مرکزی کردار ادا کیا اور امریکہ کا لاڈلا بھی تھا، طالبان حکومت کا اتحادی اور مہمان تھا۔ 9/11 کے سانحے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکالنے کا مطالبہ کیا، جسے ملا عمر نے مسترد کر دیا۔ امریکہ نے 2001 کے آخر میں نیٹو کے تعاون سے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے افغانستان پر دہشت گردی کے نام پر جنگ شروع کی۔ امریکہ نے افغانستان پر شدید بمباری کی۔ طالبان پسپا ہو کر کابل سے فرار ہو گئے۔ امریکہ نے پشتون قومیت کو نظر انداز کر کے افغانستان پر غیر پشتون حکومت قائم کر دی۔ البتہ حکومت کا سربراہ پشتون حامد کرزئی کو نامزد کیا، جس کا پشتون علاقوں میں کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ امریکی سرپرستی میں قائم کی گئی مخلوط افغان حکومت اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام رہی۔ افغانستان کے پشتون علاقوں کے افغان احساس مرومی کا شکار ہو گئے اور وہ پشتون طالبان سے تعاون کرنے لگے۔ افغان طالبان کی کامیابی سے متاثر ہو کر ان طالبان اور غیور مجاہدین نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا تھا اور اسے باعزت واپسی کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ 2021 میں آخر کار امریکہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوج کا انخلا کر دیا۔ اس کے بعد طالبان نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس صورت میں آج افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ یہ تھی افغانیوں کی طاقت اور غیرت، جنہوں نے کسی طرح سے بھی غلامی کبھی قبول نہ کی۔ جو بھی ان پر حکومت کرنے کی غرض سے آیا اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچتی رہے۔ شکریہ۔